बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक फौज में एहतसाब का अमल मजीद तेज़ हो गया। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अगला मरहला जिसका आगाज़ हो गया है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के दफात के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी और अब इन्हें कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। फर्द जुर्म में फैज़ हमीद को सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस करार दिया गया है। उन्हें रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी मुर्तकिब करार दिया गया है। नाज़रीन, फैज़ हमीद सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने में भी मुलव्वस पाए गए। ISPR के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा से तफ्तीश जारी है। इन पर पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इसके साथ साथ पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर के इमा और मिली भगत में शामिल तफ्तीश हैं। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में ये ऐलान किया है कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल दिया सेनेटर फैसल वाबदा ने। उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत आ चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो रहा है और हवारियों का ना हो। बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? उनकी आजमाइशों में मजीद इजाफा होगा। अब बुशरा बीबी, मुराद सईद और हमाद अजहर समेत कोई हवारी नहीं बच सकेगा। नाज़रीन, MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि फैज़ हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान में ताकत रखने वालों के लिए इबरत है। तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दो। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि अब ये जिस तरह बाकायदा जो कार्रवाई का अमल है उसको तेज़ कर दिया गया है, आपको लगता है कि जनरल फैज़ का ये मामला केस स्टडी बन सकता है? जिस तरह से ये जिक्र भी कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो भी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान में ताकत रखने वालों के लिए इबरत है। अच्छा देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान में तारीख़ में कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी गई कि ISI के एक साबिक सरबराह को जो है उनको कस्टडी में लिया गया हो और उनका कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू किया गया हो। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा और एक खुशाइंद इक़दाम है कि जिनको समझा जाता था कि जिनको जो शायद कानून से बाला तर रहे हैं कि उनको भी कानून के कटोरे में जो है वो ला के खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, जो केस था जो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो जहाँ से कार्रवाई शुरू हुई वो नवंबर 2023 में जो टॉप सिटी का केस था और जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का एक उनके वर्डिक्ट में, उनके जजमेंट में जो बात आई थी, ये कहा गया था कि जो टॉप सिटी के मालिक हैं उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इतने संगीन नौइयत के हैं कि उनसे हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और जो ISI है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी साख को मुतासर कर सकता है। तो इस वजह से इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद जो है वो फ़ौज की तरफ से जो है वो एक कमेटी भी बनाई गई और सिर्फ जनरल फैज़ नहीं, उनके साथ कुछ और भी जो साबिक ISI के अफसरान थे उनको भी कस्टडी में लिया गया और उनका भी जो है वो मामलात जो है वो चल रहे हैं। तो एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया गया। फ़ौज के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई ताकि जो सिर्फ ये ना हो कि वो जो पॉलिटिशियन है उनकी तरफ उंगली उठाई जाए और उनका एहतसाब हो और फ़ौज में जो है वो एहतसाब ना हो। तो एक बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, ये देखिए ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है। आप देखें जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने अपनी आखिरी जो तकरीर थी जो यौम शुहदा के मौके पे 2022 में उन्होंने की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज के ऊपर तनकीद इस वजह से होती है, उंगलियां इस वजह से उठती हैं। उन्होंने पहले ये एडमिट किया कि पाकिस्तान की तारीख़ में 70 बरस में फ़ौज ने जो है वो सियासी मामलात में अपने आप को उलझाया और सियासी मामलात में उलझाने की वजह से ही वो जो है वो उनके ऊपर तनकीद जो है वो होती रही। और फिर वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि
اس کے بعد جو ہے وہ فوج جو ہے وہ سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گی. اچھا یہ میں نومبر 2023 کے کیس کی ہم نے بات کی, میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ نومبر 2012 کو بھی آیا تھا, جو جنرل جو ایئر مارشل اصغر خان کیس کا جو حوالہ دیا جاتا ہے, اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور اس وقت کے جو ISI چیف تھے جنرل اسد درانی, کہ انہوں نے IGI بنانے میں اور پھر پولیٹیشین کو پیسے دے کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو محاذ بنا تھا اسلامی جمہوری اتحاد کا, گورنمنٹ کو کہا گیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جنرل درانی کے خلاف اور جنرل اسلم بیگ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے, لیکن وہ کارروائی کبھی نہیں ہوئی. جنرل اسد درانی نے جو ہے کورٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے 140 ملین روپے بانٹے تھے پولیٹیشین میں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پہ بانٹے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ISI نے انڈیویجولی ایک کام کیا تھا. اچھا انہوں نے اس بات کا بھی میرے خیال میں اس وقت اعتراف کیا تھا کہ ISI کے اندر کوئی پولیٹیکل ونگ نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہو گئیں. جی اگر میرے خیال میں اس وقت کا جو نومبر 2012 کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا, اگر اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد ہو جاتا تو شاید جو آج جو جنرل فیض والا قصہ ہے تو یہ ایسے اس نہج تک نہ پہنچتا. ٹھیک جی عامر صاحب, اب تو ایک اور بحث بھی شروع ہو گئی کہ یہ کس کے لیے پیغام ہے, اور جو ایک فیصل وافدہ ظاہر ہے جو سیاستدان بیان دیتے ہیں ہمارے سوال سے جڑا ہوا, ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو بانی پیٹیاں ہیں ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, ان کے خلاف اب جو ثبوت ہیں وہ بھی سامنے ہیں, بشرا بی بی, مراد سعید, مطلب آپ ویسے پہلا تو یہ کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کیس اسٹڈی بن سکتا ہے, اور 9 مئی سے متعلق بھی ظاہر ہے چیزیں شامل تفتیش ہیں فیض حمید کو لے کر, تو کیا یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ وہ ریلے ریس ہوتی ہے نا کہ وہ ایک بندہ دوڑتا ہے اور دوسرے کو ڈاک پکڑا کے نکلتا ہے. تو نوید صاحب نے جہاں پہ بات ختم کی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جی اگر یہ اس وقت ہو جاتا تو آج یہ نہ ہوتی. تو آج وہ جو رکا نا کیس, وہ اس لیے رکا کہ GHQ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی جنرل اسلم بیگ کے بیان کے ریکارڈ کرنے کی, جس کی وجہ سے FIA کی تفتیش ختم ہو گئی, اور اتفاق سے آج ہی اس کیس یہ دوبارہ بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا. اور جس طرح عمران خان کا ایک کیس لگا ہوا تھا پشاور ان کو منتقل کرنے کا, کہ وہ 20,000 روپے جرمانہ لگا کے فارغ کیا گیا. اچھا اب آپ بات دیکھیں دو طرح سے کہ یہ انیشیٹ ہوا سپریم کورٹ سے کیس, ٹاپ سٹی کا شکایت آئی اور انہوں نے کہا جی اس کو وزارت دفاع کے ذریعے GHQ کو بھیج دیں کہ وہ اپنے آفیسر پہ لگنے والے الزام کے بارے میں خود دیکھیں. اس کے نتیجے میں 12 اگست 2024 کو ہی یعنی اسی سال ایک پریس ریلیز جاری ہوئی, اور پھر 15 اگست کو ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں کچھ ریٹائرڈ آفیسرز کا اور حوالہ آیا. پہلا ٹوٹل لنک تھا کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کا قصہ ہے, اور اس سروس کے درمیان کا جو قصہ تھا وہ تھا ٹاپ سٹی کا. پھر پریس ریلیز آئی. اب جو آج چارج شیٹ آئی نا اس نے نئے جہاں کھول دیے ہیں. یہ لنک عمران خان کے ساتھ ہو گیا ہے جب انویسٹیگیشن کا شروع کر دی گئی ہے 9 مئی پہ جنرل فیض پہ. اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو معاملات ہیں جو میں نے چیک کیے, جب یہ آج چارج شیٹ فرد جرم اس کو کہیں آپ اردو میں, یہ جو ہوئی تو آپ اس میں بالکل نہ بھولیں کہ 25 مئی 2022 کو جب عمران خان پشاور ثوابی سے نکلے تھے اور اسلام آباد آئے تھے سپریم کورٹ کی سہولت کے ساتھ, جس میں انہیں کہا گیا تھا انہیں آنے دیں لیکن یہ ڈی چوک نہیں آئیں گے, اور جب وہ آگے لوگ اور انہوں نے جلائے بلو ایریے کے درخت وغیرہ, تو ہمارے جج صاحبان وکیل بنے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو جو ہے نا انہوں نے آنسو گیس سے بچنے کے لیے درخت جلائے. اور پھر جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے کہا کہ ان پہ توہین عدالت لگنی چاہیے. تو باقی جج صاحبان نے اختلاف کیا اور وہ پھر رپورٹیں منگوائی انٹیلیجنس کی, پھر وہ کیس نہیں کھلا. وہ بھی آج ذکر مختلف انداز میں ہوا. اچھا پھر یہ 26 نومبر
2022 کو عمران خان صاحب جب وہ زخمی حالت میں تھے, پلستر چڑھا ہوا تھا, وہ جنرل عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے پنڈی آ کے بیٹھ گئے تھے. ان کا خیال تھا جیسے ابھی ان کا سول نافرمانی پہ بھی خیال ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا اور میں یہ پوسٹنگ اپنی مرضی سے کرا لوں گا. تو وہاں چند ہزار لوگ تھے کہ مری روڈ بھی پورا نہ بھر سکا, کچھ ایریا ہوا, نتیجتاً وہ کام تو نہ ہو سکا. تو جنرل فیض حمید پہ یہ بھی کیس آ رہا ہے. پھر آ گیا اب 9 مئی کا, یہ سارا اب مل گیا ہے اور یہ جا رہا ہے کہ یہ خان صاحب سے انسٹرکشنز لیتے تھے, پھر ایکشن کرتے تھے اس کے اوپر. تو اب یہ سارا قصہ چلے گا اور چل رہا ہے. میرے پاس تو یہی اطلاع تھی اور میں نے بولا بھی تھا کہ دسمبر کے اینڈ میں فیصلہ آئے گا, لیکن چونکہ ظاہر ہے پریس ریلیز جاری پہلے کر دی گئی اور وہ فیصل واوڈا بھی 3 دن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب سول نافرمانی ہے یہ جنرل فیض سے لنک ہے, تو وہ تو ٹھیک ثابت ہو گئی. ظاہر ہے ان کے اچھے کنیکشنز ہیں. ہم تو اس بات پہ کھڑے تھے کہ دسمبر کے اینڈ پہ فیصلہ آئے گا. میں نے آج بھی اس کے بعد چیک کیا کہ چارج شیٹ کے بعد کتنا ٹائم لگے گا, تو مجھے جواب یہی آیا کہ نہیں, ابھی ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں فلاں دن فیصلہ آ جائے گا. اب ان کے وکیل کے لیے بھی ایک سوشل میڈیا پہ نام آیا ہے, میں ابھی اس کو نہیں لے رہا, اسی لیے وہ پی ٹی آئی کے جو پکڑے جاتے ہیں لوگ, ان کو چھڑانے کے لیے بڑے متحرک وکیل ہیں, اس حوالے سے ان کا آ رہا ہے. اگر یہ نام ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور یہ عمران خان کی طرف تو کیس جا رہا ہے, کیونکہ 9 مئی پہ مراد سعید کی آڈیو کو آپ نہ بھولیے گا, جو اسی دن آئی تھی کہ ساتھیوں جو جگہ بتائی گئی ہیں وہاں پہنچ جائیں. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آواز ان کی موجود ہے اور وہ بتا رہے ہیں, اور پھر پورے پاکستان کے اندر جو ہماری ملٹری انسٹالیشنز ہیں, ہمارے شہداء کی یادگاریں ہیں, ISI, GHQ, کور کمانڈر ہاؤس, ساری جگہوں پہ وہ ایک وقت میں حملے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. تو اس میں جنرل فیض کی جب آ رہی ہے کہ ان کو انڈر انویسٹیگیشن لے آئے ہیں, بہرحال اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ ابتدا کر رہے ہیں, انتہا اس کی چلتی رہے گی, لیکن ایک قصے کو ختم ہونا چاہیے. سزا یا جرم ہے, جو کچھ بھی ہے وہ ہوگا تو آئندہ کے لیے نظیر تو بن گئی ہے. صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیں وہ ریلے ریس کی طرح میں عامر صاحب کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. نظیر یہ بن گئی ہے, دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو ٹاپ سٹی اور ایک 9 مئی. ٹاپ سٹی ایک بڑا ہی بے رحمانہ کام انہوں نے کیا, ایک کرپشن کا کیس ہے. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے اور بھی واقعات ہوئے ہوں گے. جب لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو اس کا بڑا بے رحمانہ اپنی طاقت کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور وہ اسلام آباد سے لے کے کراچی تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہم اور آپ شاید اتنے خود طاقتور نہیں ہیں, ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کر سکیں. تو جو فیض صاحب اپنے دور میں جس طرح کی صفاقی کر رہے تھے, جس طرح کی میڈیا ہینڈلنگ کر رہے تھے, وہ ہم سب لوگ دیکھ رہے تھے. ان کے وہ کر رہے تھے عمران خان کی حکومت کو تقویت دینے کے لیے یا طاقتور بنانے کے لیے, اور قائم کرنے سے لے کے اس کو برقرار رکھنے تک کے لیے جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر, وہ سب لوگ گنوائے. لیکن اس وقت لوگوں نے یہ گفتگو نہیں کی, کیونکہ ان میں لوگوں میں, عام آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی, اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اس وقت یہ جو ہے ساری گفتگو جو ہے وہ کر سکے. لیکن لوگوں کی آنکھیں تو تھیں, لوگ اپنی آنکھوں سے سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو ایک بڑا جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ آدمی جو ہے مکافات عمل کا بھی جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. تو ایک صرف ہم ایک ٹاپ سٹی کو ہی اٹھا لیں تو اس میں انہوں نے جنرل فیض صاحب نے جس طریقے سے اس میں اپنی طاقت کا بے رحمانہ اور صفاقانہ استعمال کیا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکافات عمل کا ہی وہ جو ہے وہ آج جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں. اور بھی پتہ نہیں کتنے اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے. ٹاپ سٹی کا جو مالک تھا ایک بااثر آدمی تھا, اس کی سنوائی ہو گئی, اس میں طاقت بھی عام آدمی سے زیادہ ہوگی, اس کے اندر جرت بھی زیادہ ہوگی, تو وہ اتنے آگے تک چلا گیا. پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ آواز بھی نہیں معلوم چلی, اور آج بھی وہ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بتا سکیں گے ان کے ساتھ اس دور میں جو ہے نا کیا کچھ ہوا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے. جہاں تک یہ 9 مئی کا معاملہ ہے, فیض صاحب کے اور عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے جو ہے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس بات کا کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کی پلاننگ میں جو ہے وہ فیض صاحب کا جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ شامل ہو. لیکن بات یہ ہے کہ 9 مئی کو تو اس بات پہ عمران خان کا کوئی سپورٹر ہو یا مخالف ہو, کسی کو تو اس بات پہ کوئی وہ اختلاف نہیں ہے نا کہ 9 مئی ایک افسوسناک ثانیہ تھا, ایک ریاست پہ جو ہے وہ حملہ ہوا تھا. لیکن 9 مئی پہ کارروائی کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھوڑی ہے کہ فیض صاحب کا کیا بیان ہے, فیض صاحب اس میں عمران خان کے سپورٹر تھے یا نہیں تھے. 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, آخر اب تک جو ہے وہ 9 مئی پہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟
یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ فیض صاحب نے کس حد تک پلاننگ کی، کس حد تک سپورٹ کیا، عمران خان سے ان کے کیا کنیکشن تھے. اب تک کارروائی نہ ہونا یہ زیادہ اہم بات ہے. اب تک کارروائی ہونی چاہیے تھی. جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی بے گناہ پکڑا گیا ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے. یہ دونوں کام ہونے چاہیے. اس میں جس طرح گرفتاریاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں تو اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ بہت سارے بے گناہ بھی جو ہیں وہ پکڑے گئے ہوں گے. تو جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، اور جو لوگ ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، سب کی نظر میں آ رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ناقابل معافی جرم ہے. اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کارروائی کے لیے فیض صاحب کے بیان کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھئی اب تک تو ان کو نہیں بھی، اگر فیض صاحب اس میں ملوث ہیں پھر بھی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل. اور فیض صاحب کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ان کے خلاف بھی. لیکن اس کارروائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے فیض صاحب کے خلاف کارروائی کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ جب ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے تو ان کو کیسے بخشیں گے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ جرم ہے، اس جرم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، چاہے اس میں ان کی حمایت تھی یا نہیں تھی. بالکل. انتظار کس بات کا ہے؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کون کون آدمی جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچتا ہے اور کس کس کو جو ہے مستقبل میں جو ہے وہ معافیاں مل جاتی ہیں. وقت بتائے گا بہت ساری چیزیں. انتظار کریں بھیا. شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا، جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور آپ کا سوال ہے اس کے کافی سارے پہلو ہیں جس پر ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے بات بھی کی، اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ جو 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت لائی گئی وہ ایک ہائیبرڈ ماڈل تھا، اور اس کے تحت جو ہے وہ اس حکومت کو چلایا گیا، اور منصوبہ تھا کہ یہ جو ماڈل ہے 10 سال تک چلے گا اور اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوگی، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو مزید آگے کس طریقے سے چلانا ہے. تو اس ہائیبرڈ ماڈل میں آپ نے دیکھا کہ اس میں نہ تو کوئی قانون تھا نہ آئین تھا، اور جو اپوزیشن کے لوگ تھے خاص طور پر مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے جو جنرل فیض حمید ہیں وہ آرمی چیف کے بڑے فیورٹ امیدوار تھے عمران خان صاحب کے، اور انہوں نے حتی الامکان کوشش کی جتنا بھی وہ ایفرٹ کر سکتے تھے. اور اسی لیے انہوں نے، کیونکہ وہ اس وقت جب باجوہ کی ایکسٹینشن کی باری آئی تو اس وقت وہ جونیئر تھے، تو انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے نا مسلم لیگ نون کو بھی ملائم کیا، ان کے ووٹ بھی حاصل کیے، اور پھر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی. اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن مکمل ہوگی تو میں ملک کا اگلا آرمی چیف ہوں گا، اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر معاملات کو آگے چلاؤں گا. لیکن وہ پھر نہ ہو سکا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے نہیں چھوڑے، اور جو واقعات ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انٹر لنک رہے. اور یہ بھی بات ریکارڈ پر آئی ہے، جو اراکین اسمبلی تھے پی ٹی آئی کے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے کہ اب جنرل فیض جو ہیں وہ ہم سے کس کیپیسٹی میں رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں ہدایات دیتے ہیں. تو اس کے بعد جب یہ کیسز شروع ہوئے 9 مئی کے بعد صورتحال جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہو گئی. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ایک منظم ادارہ ہے پاک آرمی، اور یہاں پر جزا و سزا کا پورا خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ موجود ہے، خواہ وہ سپاہی ہو یا جرنیل ہو. جس نے غلطی کی ہوتی ہے اس کو سزا ملتی ہے. اور پہلے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کیس کو جو ہے شروع کیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پاک آرمی نے جو الزامات عائد کیے ہیں جنرل فیض کو، جو چارج شیٹ کیا ہے، فرد جرم عائد کی ہے، اس کے حوالے سے وہ تمام شواہد انہوں نے اکٹھے کر کے ان کے سامنے رکھے ہوں گے. اور یہ بھی کہا گیا ہے اس پریس ریلیز میں کہ انہیں مکمل صفائی کا موقع دیا جائے گا، اور ہر حوالے سے ان کو قانونی معاونت بھی حاصل ہوگی. اس لیے یہ جو کیس ہے اب جب ٹرائل میں جائے گا تو اس پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے ابھی تحقیقات باقی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ 9 مئی کی جو تحقیقات ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. جب وہ تحقیقات شروع ہوں گی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس تحقیقات کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑے گا. اس لیے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بھی رابطے میں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو نیٹ ورک پکڑا گیا تھا ڈیالہ جیل کا، جس میں
डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी गिरफ्तार हुआ, बाद में और लोग भी गिरफ्तार हुए जो कि पैगाम रसानी का ज़रिया थे, और वो जेल से पैगाम लेकर बाहर जाते थे और वहाँ से पैगाम लेकर अंदर आते थे। उसमें भी जो है वो जनरल फैज़ का नाम लिया जाता है कि वो इस नेटवर्क को हैंडल कर रहे थे। तो इसलिए लगता यही है कि एक एग्जाम्पल सेट होने जा रही है कि जो भी शख्स अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेगा उसको फेस करना पड़ेगा। इलियास साहब, ज़ाहिर है जो चार्जशीट हुई है इसमें अब सेहत जुर्म से जो इनकार करते हैं या उस पर जब ट्रायल स्टार्ट होंगे तो उसमें केस में मज़ीद जो है तहकीकात जो हैं, अभी तो एक टॉप सिटी का और फिर बाद में 9 मई का जो भी जब तहकीकात हो के आएंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग इस केस से जुड़े हुए और भी निकलेंगे जो इस केस में जो मोहरे थे या जो इनके अहकामात पर अमल दरामद करते थे, क्योंकि इनके बारे में थे कि ये इंस्ट्रक्शंस देते थे, मास्टरमाइंड होते थे हर केस में और हर चीज़ों में। वो तो भी केस अभी आ रहे, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है। टॉप सिटी के तो बड़े ही खौफनाक केस है जिसमें जो इनकी सीधी मुदाखलत का पता चलता है कि सीधी अपने बल्कि दूसरे भी पॉलिटिकल मामलात में भी जो अपना असर और रसूख रखते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो है जिस तरह कहा जा रहा है कि जी अगर मिर्ज़ा असलम बेग और उनके असद दुरानी के जनरल असद दुरानी के दौर के अगर उस वक्त तहकीकात होती हैं, इस तरह ट्रायल चलते हैं उनके बारे में केसेस वगैरह के, तो ये इस तरह के वाक़यात बाद में ना होते इस तरह। तो ये जो एक सिस्टम शुरू हुआ आर्मी में, तहकीकात की जा रही हैं जिसके बारे में बात की जाती थी और इन जो इस तरह के काम करते थे जिसके बाद इनके क्रिटिसाइज़ लोग करते थे या दुनिया भर में होते थे। तो लेकिन अब ये एक सबके लिए एक बड़ी बात है कि जी आर्मी ने अपने अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और चार्जशीट किया है, पहली दफ़ा जो हिस्ट्री में देखने में आ रहा है। तो ठीक है, इस तरह दूसरों के लिए एक होता है कि जी अगर दूसरे लोग फिर वो इस तरह की चीज़ नहीं करते अदारे में, तो आर्मी में तो बड़ा सख्त रूल्स हैं। अगर जो किसी के बारे में अगर कोई गलत करता है अपनी लिमिट से अगर आगे तजावज़ करता है तो उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई पहले भी होती ही हैं और बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसका ट्रायल जो है, इसकी चार्जशीट जो की गई जो है जो मज़ीद केसेस हैं जो जिसमें मुल्क के साथ एक नहीं, ये पूरे मुल्क के साथ जो किया गया पॉलिटिकल सिस्टम जो बिगाड़ा गया, जिसके सारे खमियाजा भुगतना पड़ता है आवाम को, जिस तरह गवर्नमेंट लेके आए 2018 में। तो ये पहले भी होना चाहिए था, जो होता था तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए था। लेकिन इस दफ़ा जो हो रहा है तो इसमें सिस्टम में एक सिस्टम साफ़ होता है, इसमें सिस्टम ट्रांसपेरेंसी आती है कि आगे से मज़ीद अगर कोई करता है तो उसको पता होगा कि मेरा भी हाल ये हो सकता है। तो इसलिए जो ये अब हो रहा है इसमें तो सारे यानी कि इसमें जो पीटीआई के बड़े करैक्टर्स हैं वो सारे बीच में इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें वो भी शामिल होते थे, इनके साथ मिलकर थे जो भी, तो इनके साथ तो जी बाकायदा जो अब जो टॉप सिटी के केसेस में काफ़ी ऑफिसर्स और भी हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो मज़ीद वक्त के साथ जो चार्जशीट में जो सुनाई गई जिस पर कार्रवाई होगी तो उसमें मज़ीद जो है वो सामने चीज़ें आएंगी, पता चलेगा कि क्या क्या जो था वो सही है गलत है। तो वो बिल्कुल इसमें जो भी जी आपका पॉइंट आ गया। जनरल फैज़ का जो मामला है बज़ाहिर एक एग्जाम्पल सेट होती हुई नज़र आ रही है। बाकी ये केस स्टडी बन सकता है, किसके लिए पैगाम है, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार क्यों नहीं है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, इसमें जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी कल बात भी हुई थी मौलाना से, हम उसके साथ राबते में हैं। देखते हैं कि हम मुश्तरका पोजीशन जो है ना हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है और इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ जो है ना तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ख्याल है, हम हमेशा डायलॉग पे और हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए सबके साथ मिलने के काम करने में यकीन। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पिछले कई दिनों से मुज़ाकरात की बात हो रही है, मगर दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए संजीदा नज़र नहीं आ रहे। 24 नवंबर से पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात और बातचीत की पेशकश कर रही थी, मगर पीटीआई मुज़ाकरात से इनकारी थी। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही है, ताहम हुकूमत की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पेशावर में मीडिया से बात की और कहा कि हमने हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, मगर उसकी तरफ से
गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम हुकूमत के रद्द अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि PTI सियासी जमात है, कोई NGOs नहीं। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है और सियासी इंतशार के खात्मे के लिए बातचीत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है तो हुकूमत को चाहिए कि एक कदम आगे बढ़े और PTI के साथ मिलकर बैठे और मसाइल का हल निकालें। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब मुज़ाकरात की ऑफ़र गवर्नमेंट की तरफ से हो रही थी तो कुछ मसाइल सामने आते थे जिस पर हमने कुछ दिन पहले बात भी की कि मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं। लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें हुकूमत का इंतज़ार है, उनके रिएक्शन का इंतज़ार है, हमने ऑफ़र कर दी है, अब देखते हैं कि वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है बातचीत करे, क्या आपको लगता है कि अब हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है? देखें, जो स्पीकर साबिक हैं असद कैसर जो बात कर रहे हैं और उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं, चंद हफ्ते पहले उमर अयूब को प्राइम मिनिस्टर ने जाके, मैंने कल भी बात कही थी, हाथ मिलाया, ऑफ़र की, तो उन्होंने कहा चोरों और डाकुओं से बात नहीं करेंगे। अब जब 26 नवंबर हो गया है और फ्रस्ट्रेशन इमरान खान के अंदर भी बहुत है और उनकी फैमिली में भी, और जो कुछ कल अदालत में हुआ कि PTI की आला तरीन क़यादत यानी बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है और फैमिली में वहाँ पे इमरान खान की मौजूदगी में तूतकार हुई, वो पंजाब को डिफेंड कर रहे थे, फैमिली कह रही थी पंजाब से निकला कोई नहीं, और खान साहब ने गुस्से का इज़हार किया कि 26 के बाद रद्द अमल में डिले क्यों किया गया। तो ऐसे में जहाँ सिविल नाफरमानी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, वहाँ एक तरीके से एंगेज करने की कोशिश की गई है और ये वो लीडरशिप है जो जिसमें ज़ाहिर उमर अयूब वही हैं जो अली अमीन गंडापुर और बेगम बुशरा के साथ जो सेफ पैसेज इन्हें मिला था उसमें आराम से निकल लिए थे वर्करों को छोड़ के। कल वो वीडियो भी लोगों ने रिलीज़ कर दी कि वो अली अमीन साहब की गाड़ियों से जो वर्करों पे फायरिंग पाँव के ऊपर मतलब मारने के लिए कि रास्ता छूट जाए किसी तरीके से, वो उनकी तरफ लगाई गई। ये अंदर भी जुतियों में दाल बट रही है कि कैसे संभाला जाए। बहरहाल इनके अंदर के जो भी मसाइल हों, हुकूमत को चाहिए एक संजीदा कमेटी सीनियर लोगों पे मुश्तमिल बनाए और बिठाए उन्हें PTI को कि जी आएँ आप बात करें। वो प्री कंडीशन की बात भी है, जो भी कहें कि जी आप आके बैठ के बात करें और फिर छुपाएं नहीं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान तड़प रहे हैं ना कि पहले खुद हुकूमती बिल बना के कानून बना दिया गया और अब हाथ कर रहे हैं। PTI को जो आपने ऑफर करनी है या जो वो मुतालबा कर रहे हैं, जैसे इमरान खान कहते थे ये मिलना चाहते हैं, ये तो एनओरो मांगते हैं, कैसी मिसाक मईशत गुजरदारी और शहबाज शरीफ को कहते थे। तो अब अगर ये कह रहे हैं तो इसमें छुपाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जनरल फैज़ हमीद वाली बात अगर वावडा की, चूंकि आज के हालात में वो ठीक हो गई, जो वो कह रहे थे 3-4 दिन पहले कि ये उससे पेशरफ्त से है। तो अगर खौफ है और रास्ता कोई स्टेट देना चाहती है, जो मैं पहले मरहले में अभी बात कर रहा था ना वकील की, वो डील कराने के लिए भी बड़े मशहूर हैं। तो कोई रास्ता अगर बनता है इस तरह का, तो पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम अगर मिलता है तो कोई मसला नहीं है कि किसी भी रास्ते के जरिए आप ढूंढ लें। जी फैसल साहब, देखिए जो इमरान खान का मिजाज है, जो उनकी नफ्सियात है, अगर उस तनाजुर में बात करें तो अभी ऐसे हालात नहीं है कि इमरान खान हुकूमत से बात करेंगे। बाकी ये जो बैरिस्टर गौहर हो गए या उमर अयूब हो गए, इनकी बात की कोई अहमियत ही नहीं है तहरीक इंसाफ के अंदर। ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है ना वो वन मैन शो है। अच्छा, इमरान खान जो है ना जब 2 सूरतों में बात कर सकते हैं, या तो आप इमरान खान जो है वो दबाव में आ जाएं या हुकूमत के अपने हाथ में कुछ चीज़ हो। ये दोनों बातें अब तक नहीं है। इमरान खान आज तक देखें, इमरान खान स्टेप सही ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, उनके स्टेप कामयाब हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, इस पे आप जो है ना वो डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान दबाव में आ गए, ये अब तक जो है सामने नहीं आया। उनकी जो 26 मई का धरना जो है वो नाकाम हुआ, इस पे आप बात कर लें। उनकी ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये नाकाम हो जाएगी, और उनकी जो मुख्तलिफ बाइकआउट्स की मुहिम है वो भी हम मान लें सब नाकाम हो जाएगा। लेकिन वो दबाव में बहरहाल जो है ना अब तक जो है नज़र नहीं आ रहे। वो अभी भी यही बात कर रहे हैं कि जो बात करनी है वो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, या तो हुकूमत ये साबित कर दे कि उसके हाथ में जो कुछ है उसमें ताकत है कि वो चीज़ें हैंड ओवर कर सकती है बैठ के, तो फिर ठीक है हो जाए, या इमरान खान जो है वो दबाव। दोनों चीज़ें जो है ना अब तक सामने नहीं आई। वो भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे 26 मई से पहले, वो भी आपके वज़ीर दाखिला कर रहे थे। वज़ीर दाखिला इस हुकूमत के वो साहब हैं जिनको इस हुकूमत के जो अकाबरीन हैं वो खुद भी हुकूमत का हिस्सा नहीं मानते। वो कहते हैं इनका ताल्लुक किसी और कबीले से।
تو جس قبیلے سے وزیر داخلہ کا تعلق ہے، عمران خان بھی کہتے ہیں مجھے اسی قبیلے سے جو ہے نا بات کرنی ہے، یا تو اس قبیلے کا اس حکومت سے دست شفقت ہٹ جائے، یا اس قبیلے کا اثر رسوخ جو ہے اس حکومت پہ ختم ہو جائے، جس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، رتی برابر بھی جو ہے وہ امکان نہیں ہے. تو اس حکومت سے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کوئی بات کریں. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، اصل چیز کیا ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے، پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے. اگر آپ جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ملک میں جمہوریت ہے، تو جمہوریت میں آپ کو سپیس دینا ہے. یعنی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ارسپیکٹو آف کہ اس کی پولیٹیکل ایڈیالوجی کیا ہے، اس کے سیاسی نظریات کیا ہیں، اس کا طرز سیاست کیا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کی سپورٹ ہے. تو اگر اس کی سپورٹ ہے تو جمہوریت میں آپ جو ہے وہ سپیس دے کے ہی، اس طرح سے جس طرح سے جو گورنمنٹ نے رویہ اپنایا ہوا ہے، تو میرے خیال میں آپ اس طرح کی آٹوکریٹک رویے سے جو ہے وہ نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے تھا. جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی گئی، کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں کی گئی کہ وہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی انگیج کرے. تو اس کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی، اور کارنر کر کے اس کو وہاں پہ لے جایا گیا جہاں پہ وہ اپنی ڈیسپریشن میں، جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈیسپریٹ ہیں، تو وہ اپنی ڈیسپریشن میں مختلف جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں، جس سے ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ اگر ملک کا مفاد چاہتی ہے، اگر گورنمنٹ کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے، تو اگر آپ 26ویں، یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی کیا عمران خان صاحب کے پاس چلے جائیں، اڈیالہ جیل میں جا کے بیٹھ جائیں. اگر 26ویں ترمیم کے لیے مولانا صاحب کے پاس جو ہے بار بار چکر لگائے جاتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی جا رہے ہیں، شہباز شریف بھی جا رہے ہیں، باقی سارے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، صرف 26ویں ترمیم کے لیے، جو کہ اپنا دور ہے، اس کو اپنا جو دور حکومت ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ترمیم لائی گئی، جہاں پہ یعنی جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کیا گیا کہ جوڈیشری کو سبسروینٹ کر دیا گیا ایگزیکٹو کے، تو اس کے لیے اگر مولانا صاحب کے پاس چکر لگائے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ مدرسہ بل کے اوپر جس طرح سے مولانا صاحب کے گھر جو ہے وہ بار بار کبھی فیصل وارڈا صاحب جا رہے ہیں، کبھی بلاول صاحب جا رہے ہیں، تو اگر اپنے مفاد کے لیے یہ کچھ کیا جا سکتا ہے، تو کیا اگر آپ کا مطمع نظر جو ہے وہ ملک کا مفاد اور ملک کے 4 کروڑ عوام کا مفاد ہے، تو کیا آپ ان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ اس چیز کے اوپر بات نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک. تو جو ایک چیز ہے جو پرہیپس پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اقتدار تو ہے، اختیار نہیں ہے. اختیار والے اگر یہ سوچیں کہ یہ ملک ہے، اس ملک کا مفاد ہے، تو ہم پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی انگیج کر کے، اور یہ جس طرح کی وہ اپنے ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، جس طرح کا لانگ مارچ کیا، یا جو آگے سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہوگا. ملک میں انتشار ختم ہو جائے گا، پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. گورنمنٹ کو آٹوکریٹک طریقے سے نہیں یہاں پہ میرے خیال میں ڈیل کرنا چاہیے. ان کو ایک جمہوریت پسندی والی سوچ رکھنی چاہیے. اور پی ٹی آئی کو اگر اس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک طرف جو ہے وہ سخت گیر رویہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، باقی کچھ جو ہے وہ نرم رویہ رکھنے والے ہیں، تو جو ریکونسائلیبل ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. بالکل درست. جی عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ نوید صاحب کہہ رہے تھے، میں سمجھا یہ عمران خان کا کہہ رہے ہیں کہ اقتدار ہے، اختیار نہیں، کیونکہ انہوں نے اقتدار جانے کے بعد کہا تھا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، سب کچھ جنرل باجوہ کر رہے تھے. چلیں بریک لیں. جی عمران صاحب سبھی کے پاس ہوتا ہے، یہ سبھی کے پاس اختیار جو ہے وہ نہیں ہوتا، صرف اقتدار ہوتا ہے. صحیح ہے. بریک لیتے ہیں جی، واپس آئیں گے کوئکلی. شکیل انجم صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شکیل انجم صاحب، اب چونکہ جب پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے تو حکومت مذاکرات کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اور خاص طور پر پھر یہ نون لیگ کی بات ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی تو بات چیت کے لیے تیار ہے. دیکھیے دعا، حکومت نے جن مسائل کا اور مشکلات کا سامنا کرنا تھا وہ کر لیا، اور حکومت نے آفر بھی کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ سنجانی آ کر بیٹھ جائیں، وہاں پر اپنا احتجاج کریں، اور وہ بڑا بہترین موقع تھا پی ٹی آئی کے لیے.
اگر پی ٹی آئی وہاں پر بیٹھ جاتی تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رینجرز کے اہلکار بھی شہید نہ ہوتے اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ فائرنگ کی فلاں ہوا اور ایک سیف جو ہے راستہ مل سکتا تھا پی ٹی آئی کو. اب حکومت نے جن مشکلات کا سامنا کرنا تھا وہ کر لیا، تو حکومت کیوں مذاکرات کرے، کن شرائط پر مذاکرات کرے؟ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں یا ایک متشدد گروہ ہیں جو اپنے ہی دارالحکومت پہ ہر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد چڑھ دوڑتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، آپ اس کے وسائل استعمال کرتے ہیں، آپ وہاں سے آنسو گیس کے شیل لے کر آتے ہیں، اسلحہ لے کر آتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جو پولیس والے ہیں ان کو مارتے ہیں، اور پھر آپ کے خلاف جب ایکشن ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس ملک میں جو ہے انسانی حقوق نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر پھر انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے جس طریقے سے کہ یہ آئیں اور آ کر اپنی منمانی کریں اور اداروں پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، پھر تو ہمارے دوست جو ہیں باقی لوگ کہیں گے کہ واہ 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 حکومت نے بڑا اچھا کام کیا. جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. جب اقتدار سے نکلتے ہیں تو یہ پھر کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپنا جانور ہے، نیوٹرل ہے، وہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے. تو یہ میرا خیال یہ کوئی طرز حکمرانی نہیں ہے. اس ملک کے اندر رہنا ہے، اس ملک کو چلنا بھی ہے. اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. جہاں تک بات ہے آگے کے معاملات کی اور مذاکرات کی، تو ایک ہی راستہ ہے مذاکرات کا پی ٹی آئی کے پاس، اور اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اتحادی بنائے. جس طریقے سے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو پی ڈی ایم کا الائنس بنا تھا. اگر تو عمران خان نے اپنی مشکلوں میں آسانی کرنی ہے، ان کو راستہ جو ہے وہ مذاکرات کا چننا پڑے گا. یہ تشدد والا راستہ ان کے لیے مزید مشکلات لائے گا. انہوں نے کر کے دیکھ لیا. جی ٹھیک. الیاس صاحب اب دیکھیں پی ٹی آئی کی جانب سے اب پیشکش کی جا رہی ہے مذاکرات کی، تو اب یہ وہی شرائط وہ کیا رکھنا چاہتی ہے؟ تو پہلے گورنمنٹ اس پر دیکھنا چاہتی ہے کہ ان کی شرائط میں اپنی نرمی کرے، نظر ثانی کرے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ گورنمنٹ چھوڑ دی جائے. تو گورنمنٹ چھوڑ دی جائے، پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. یہ بعد میں چیزیں آتی ہیں، پہلے کہتے ہیں گورنمنٹ کو ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے. تو جب گورنمنٹ کہے کے لیے اس چیز پہ مذاکرات کرے، گورنمنٹ نے تمام مشکلات تو سہ لی ہیں ان سے، کیونکہ اب ان کو جو احتجاج کرنے کے لیے اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کا احتجاج کر سکیں جو پہلے کی طرح. تو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، گورنمنٹ اس ٹائم اپر ہینڈ پر ہے، تو گورنمنٹ تو اب ان کو دے گی، ڈیلے کرے گی اس معاملات پر، تاکہ گورنمنٹ اپنی شرائط کے تحت ہی ان سے مذاکرات کر سکے. تو ابھی فی الحال تو کوئی ایسا نہیں دیکھنے میں آ رہا تھا. گورنمنٹ اس بارے میں دیکھے گی کہ اگر وہ اپنی شرائط نرم کرتی ہے یا پھر گورنمنٹ کی زیادہ شرائط مانتی ہے تو پھر اس موقع پر مذاکرات ہوں گے. اس وقت تو نہیں ہے. صحیح. جی آپ کو وقت ختم ہو گیا. جی آپ سب کو بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیں. اللہ حافظ.